بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مباحثات و مناظرات۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہم السلام کی بعثت اپنے اندر قیامت کا یہ رنگ رکھتی ہے کہ مومنین اور مجرمین میں امتیاز کر دیتی ہے۔ اس سے مخالفین کے دل انگیخت ہوتے ہیں اور وہ الہی سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ کبھی مسلح لشکر انبیاء کی جماعتوں کے درپے ہوتے ہیں تو کبھی بڑے بڑے ماہر جادوگر ان کے خلاف محاذ میں اترتے ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقے مقابلہ مباحثات اور مناظرات بھی ہیں، جس کے ذریعے مخالفین کے ذوم علمی کو سماوی علوم کے ذریعے انبیاء نے توڑا، اور اس میدان کارزار میں بھی انبیاء علیہم السلام خدا کی ازلی سنت یعنی کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی کے ہمیشہ مصداق بنتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح آخر الزماں کی آمد کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں فرمائی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کر دے گا، یعنی وہ دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں جہاد بالسیف کا التوا کا اعلان فرمایا، وہاں دلائل سماوی اور براہین قطعی سے ایسی اتمام حجت کی کہ گویا مزید کسی بحث کی ضرورت ہی نہ چھوڑی۔ آپ نے ہر محاذ پر علمی و تحقیقی حجت کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ نیز جیسا کہ حدیث نبوی میں ذکر تھا کہ خنزیر طبع لوگوں اور ان کے بودے دلائل اور مکروں کو آپ کے دست مبارک سے شکست فاش ہوگی۔ اس زمانے میں جو کہ عقل و حجت کی جنگ کا زمانہ ہے، امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اتمام حجت کی خاطر تمام اقوام پر اسلام کی فضیلت ہر طرح عیاں کی ہے، اور اپنے مباحثات اور مناظرات میں جہاں کلمہ حق بلند کیا ہے، وہیں اپنے اخلاق فاضلہ کا کرشمہ بھی دکھایا ہے۔ یوں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری عمر جہاد کی صف اول میں ہی گزری ہے، لیکن اگر آپ کے مناظرات کا جائزہ لیا جائے تو سیرت المہدی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماموریت کے بعد باقاعدہ مناظرے آپ نے صرف 5 کیے ہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور جگہ مباحثے کی صورت پیدا ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ مکرم عبدالرب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ماموریت سے پہلے کی زندگی بھی جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور جگہ جگہ کلمہ حق بلند کرتے ہوئے مخالفین اور دیگر مذاہب پر اسلام کی فضیلت ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جی نجیب صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اور اس پہ ہم نے مختلف اپنے پروگرام پہلے بھی ریکارڈ کروائے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بچپن ہی سے اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، حضور کی اگر زندگی پر نظر ڈالی جائے تو حضور کو یہ تڑپ تھی کہ کسی طرح اسلام کا بول بالا ہو۔ چنانچہ جب حضرت مسیح علیہ السلام ملازمت کے سلسلے میں سیالکوٹ میں تھے، اس زمانے میں بھی حضور کی جو مذہبی گفتگو ہوا کرتی مختلف لوگوں کے ساتھ، وہ بھی روایات میں درج ہے۔ چنانچہ آپ کے ایک دوست تھے ہندو، لالا بھیم سین، ان کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے اسلام کی، اور بعض اوقات تحریری طور پر بھی آپ نے ان کے سامنے قرآن کریم کا سچا ہونا اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ پھر بعض اوقات پادریوں کے ساتھ بھی اظہار خیال ہوتا، تبادلہ خیالات ہوتے، تو ان میں ایک پادری جن کا نام پادری ٹیلر ہے، وہ بڑے مشہور پادری تھے، اور جو اسکاچ مشن ہے اس کے مشنری تھے وہ، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک تعلق رکھا کرتے تھے،
اور اپنے کام کے جو آخری وقت ہوتے تو ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور مذہبی گفتگو کیا کرتے تھے. تو بعض اوقات جب ان کے اپنے چرچ والے یہ اعتراض کرتے کہ پادری صاحب آپ کیوں مرزا صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اس کا وہ جواب یہ دیا کرتے تھے کہ جو مرزا صاحب ہیں وہ بڑی عظیم شخصیت ہیں اور ان کی نظیر اور کوئی نہیں. اور پھر کہا کرتے تھے کہ تم ان کو نہیں جانتے، میں ان کو خوب جانتا ہوں. تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے. پھر جب ملازمت کے بعد حضور قادیان تشریف لائے ہیں تو ان دنوں میں یہ آریہ اور براہمو سماج بڑی حرکت میں تھے. چنانچہ آریہ سماج والوں نے جب کھلے عام یہ اشتہارات دینے شروع کیے کہ جو ارواح ہیں وہ بے انت ہیں، یعنی کہ تعداد ان کی بے انتہا ہے، اور خدا کو خود یعنی کہ پرمیشر کو ان کی تعداد کا پتہ ہی نہیں. اور پھر یہ کہا کرتے تھے کہ خدا ان کا خالق بھی نہیں. جب سر عام انہوں نے یہ اشتہارات چھپوائے تو حضرت مسیح علیہ السلام پھر میدان عمل میں آئے، ان کے بارے میں مضامین لکھے اور پھر انعامی چیلنج بھی دیے ان ہندوؤں کو کہ اگر یہ ثابت کر سکیں کہ خدا تعالیٰ ان ارواح کا خالق نہیں ہے، وہ بے انت ہیں اور خدا تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں 500 روپے تک دینے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ اس ضمن میں پادری پنڈت کھڑک سنگھ کا ذکر آتا ہے. وہ مقابلے میں آئے، انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا لیکن پھر انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی. اس کے بعد پھر ہم براہمو سماج کی طرف آتے ہیں. ایک پنڈت تھے شیو نارائن اگنی ہوتری جو اپنا اخبار بھی ایک نکالا کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے ضرورت الہام پر ایک مباحثہ کیا جو تحریری طور پر موجود ہے. ان باتوں کو اگر پڑھنا ہو تو ہمارے سامعین جو ہیں وہ روحانی خزائن کی جو دوسری جلد ہے اس کی پہلی کتاب ہے پرانی تحریریں، اس میں بھی ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. تو حضور کی جو پوری زندگی ہے وہ دعویٰ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، ہمیں یہی رنگ نظر آتا ہے کہ کسی طرح اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی حقانیت جو ہے وہ لوگوں پہ عیاں ہو. اور ان مباحثات وغیرہ سے بعد جب حضور کی ماموریت کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اس میں پہلا مباحثہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ماسٹر مرلی دھر صاحب کے ساتھ ہے. جب حضور نے 1886 میں سفر ہوشیارپور اختیار کیا اور پسر موعود کی پیش گوئی کی تو اس کے بعد حضور ادھر ہوشیارپور میں چند دن مقیم رہے. تو مرلی دھر صاحب جو ادھر کے ہی تھے انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، حضور سے کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ اسلام کے اوپر آریوں کا ایک بول بالا ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آریہ مذہب جو ہے وہ ان سے بہتر ہے. لیکن حضور تو پہلے ہی اس انتظار میں تھے کہ کوئی آریہ سامنے آئے تاکہ اس سے کوئی مناظرہ ہو سکے، اسلام کا بول بالا ہو. تو اس طرح جو پنڈت صاحب تھے ماسٹر مرلی دھر صاحب، وہ حضور کے پاس آئے اور درخواست کی کہ میں چند سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح جو مناظرے کا ماحول ہے وہ بنا اور اس کی چند شرائط بھی طے ہوئیں کہ مناظرہ 2 دن کا ہوگا. پہلے دن ماسٹر صاحب حضور پر کچھ سوالات پیش کریں گے اسلام کے خلاف جن کے جواب حضور دیں گے، اور پھر اگلے دن اس کے یعنی جو حضور ہیں وہ حضور علیہ السلام ان پر اعتراضات وغیرہ کریں گے، سوالات پیش کریں گے آریوں کے خلاف، اور ماسٹر صاحب کو جواب دینے ہوں گے. لیکن ہوا اس طرح جو ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ مخالف نے شروط جو ان کا لحاظ رکھا ہی نہیں. پہلے دن صرف ایک اعتراض پہ سارا دن بحث چلتی رہی، اور رات کو جب جواب الجواب کا جواب آنے لگا جو کہ شرائط میں طے تھا کہ اس وقت تک یعنی جواب الجواب کے جواب تک بحث چلے گی، اس وقت جب یہ اس کا وقت آیا تو پادری صاحب کہتے ہیں کہ رات کا بہت وقت ہو گیا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں نے گھر جانا ہے. یعنی اس طرح کے بہانے لگانے لگے. اور پھر اگلے دن انہوں نے کیا کیا کہ آتے سار ہی پہلے دن کے ایک حوالے پہ بحث شروع کر دی جو کہ پھر شرائط کے خلاف تھا، اور اتنا وقت ضائع کر دیا کہ ان پر کوئی سوال نہ ہو سکے. اور جب سوال پیش ہوا تو وہ عذر کرنے لگے کہ یہ ایک سوال نہیں 2 سوال ہیں، اس پہ بھی انہوں نے وقت ضائع کیا. اور پھر جب اپنا سوال اس سوال کا جواب لکھنے لگے تو 3 گھنٹے میں صرف آدھے حصے کا جواب دیا، اور پھر بہانہ لگانے لگے کہ میں گھر جا کر جواب دوں گا، حالانکہ وہ تو مناظرے کی شروط کے خلاف تھا. اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا کہ مناظرہ کیا جائے، اگر گھر جا کے جواب دینا تھا. تو حضور نے اس کی اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا کہ پھر اس کا آپ کو بلکہ اس کا جواب جو ہے، آپ کے یہ جو جواب ہے اس کا جواب چھپ کے شائع ہو جائے گا. پھر انہوں نے سماج کا بہانہ کیا اور پھر چلے گئے کہ مجھے فرصت نہیں. حضور نے اس کے بعد ایک مفصل کتاب لکھی
جس میں اس کا ذکر بھی ہے، اور پھر دوسری چیزوں جو دوسرے اسلام اور قرآنی حقانیت کے بارے میں دلائل ہیں وہ بھی حضور نے اس میں شامل کیے۔ اس کتاب کا نام تھا سرما چشمہ آریہ، اور یہ اتنی مفید کتاب تھی کہ حضور کے جو معتقدین تھے ان کے علاوہ بھی لوگ جو تھے انہوں نے اسے سراہا، بلکہ جو بٹالوی صاحب ہیں، محمد حسین بٹالوی صاحب، انہوں نے اس کا ریویو لکھا اور اس میں لکھا کہ یہ شخص لاجواب مؤلف ہے اور اسلام کی حمایت میں تمام جہان کے اہل مذہب کے مقابل پہ یہ وقف ہے، اور جو تمام مسلمان ہیں انہیں ان کی خاص مدد کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود ان الفاظ کو بھول گئے۔ جی عمر فاروق صاحب، یہ آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا ذکر کیا ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب حضور کے بڑے معتقد تھے، اور براہین احمدیہ پر بھی انہوں نے ریویو لکھا۔ اس کے بعد جو آپ کتاب کا ذکر کر رہے تھے اس پہ بھی انہوں نے ریویو لکھا اور حضرت صاحب کی بڑی تعریف فرمائی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح سنت یہی ہے کہ جب ایسے علماء کو اپنی کرسی جاتی ہوئی دکھتی ہے تو وہ پھر مخالفت پر اتر آتے ہیں اور انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت مسیح السلام کے ساتھ بھی میں نے ہی یہی واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ مباحثہ ہوا۔ حضرت صاحب کی بھی خواہش تھی کہ جو مباحثہ ہے وہ وفات مسیح کے موضوع پر کیا جائے، اور جو ناظرین سامعین تھے دونوں طرف کے، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے بھی اور حضرت مسیح موعود السلام کے معتقدین بھی، ان کی بھی یہ خواہش تھی، بلکہ اصرار تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب اس موضوع پر بات کریں۔ یہ مباحثہ 10 دن جاری رہا، لیکن مولوی صاحب نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ مولوی صاحب قرآن، حدیث اور سنت کے مدارج پر بحث کرنے لگے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے گو کہ جو موضوع تھا جس پر اصرار تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پہ بڑی سیر حاصل بحث فرمائی۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ حوالہ پیش کیا کہ جو حدیث قرآن کے معارض ہو، قرآن کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا رد کر دیا جائے گا، تو مولوی صاحب بڑے برانگیختہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو بخاری میں نہیں لکھی، اگر آپ ثابت کر دیں تو میں اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دوں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ حوالہ پیش کر دیا، تو اس سے مولوی صاحب کو خود اپنے مسلک کے لوگوں سے بڑی تنقید کا سامنا ہوا اور ہر طرح سے شکست فاش ہوئی۔ اس مباحثے کے دوران چونکہ یہ مباحثہ 10 دن جاری رہا، تو حضور جہاں قیام فرماتے تھے اور جہاں مباحثہ ہو رہا تھا، جب بھی وہاں سے جاتے تو جو مقامی ہندو تھے یا دیگر مذاہب کے لوگ تھے، وہ حضرت صاحب کا نورانی چہرہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس مباحثے کا اور اس مباحثے کے ایام کا ایک نمایاں پہلو ہے جو ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے۔ جی، تیسرا جو مباحثہ جس کا روایات میں ذکر ملتا ہے وہ مولوی بشیر احمد بھوپالی صاحب کے ساتھ تھا، اور یہ بھی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا یہ بھی 1891 کا ہے، اکتوبر 1891 کا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج۔ اس کی جو عملی تصویر تھی وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں حضور نے مختلف شہروں کے دورے بھی کیے، علماء کو بلایا، اشتہارات دیے، کتابیں لکھیں، پمفلٹ چھپوائے کہ کسی طرح جو علماء ہیں وہ اس طرف توجہ کریں اور کم از کم بات کرنے پر آمادہ تو ہوں۔ چنانچہ اس ضمن میں حضور کا ایک سفر کا ذکر ملتا ہے جو دہلی کی طرف تھا، اور بڑا مشہور وہ سفر تھا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مولانا رشید احمد گنگوہی، جو ایک عالم سمجھے جاتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی ایک دنیا ہے جو ان کو مانتی ہے، پھر شیخ الکل کہلانے والے سید نذیر حسین صاحب، ان دونوں صاحبان کو حضرت مسیح علیہ السلام نے حیات مسیح اور وفات مسیح پر بات کرنے کے لیے چیلنج دیے ہیں، لیکن دونوں صاحبان نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ اور جب آپ روایات پڑھیں یا جب اس کی تفصیل پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انہوں نے بودے اور کمزور قسم کے بہانے لگا کر اپنی جس کو کہتے ہیں کہ جان چھڑانے والی بات کی ہے، ان سے وہ میدان عمل میں نہیں آئے۔ چنانچہ جب دہلی میں تھے اس وقت یہ جو مباحثہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا، اور ہماری جو لٹریچر کی کتابیں ہیں اس میں روحانی خزائن کی جلد نمبر 4 میں الحق مباحثہ دہلی کے نام سے یہ مباحثہ اس میں درج ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام اور مولوی بشیر احمد بھوپالی
یہ بھوپال میں چونکہ ملازمت کرتے تھے اس لیے ان کے نام کے ساتھ بھوپالی لگ گیا. تو اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہوا تھا مباحثہ وہ حیات مسیح اور وفات مسیح کے متعلق تھا. اور اس پورے مباحثے کو پڑھ جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقیقت تھی اس کو آشکار کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے قرآن کریم کی آیات سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. حضور نے متعدد جگہ اپنی مختلف روایات میں یا مختلف تحریرات میں اس بات کا اظہار کیا. حضور فرمایا کرتے تھے کہ عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے. تو یہ وہ مباحثہ تھا. حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوران مباحثہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ مولوی بشیر صاحب گھر سے کوئی مضمون لکھ کر لاتے ہیں، چونکہ مباحثہ تحریری تھا تو حضور جو آمنے سامنے جو مناظرے کی جو طرز تھی حضور اس کو اختیار نہیں کرتے تھے اور اس کو ناپسند فرمایا حضور نے. تو تحریری مباحثہ ہوا کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ گھر سے کچھ لکھ کر لاتے ہیں اور وہی پیش کر دیتے ہیں. تو اس بات کا اظہار جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لکھتے ہیں تو لکھنے دیں. حالانکہ یہ بات شرائط کے خلاف تھی. شرائط کے بالکل خلاف تھی. اور پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور جب اس کو پڑھتے تھے ان کے مضمون کو تو اس طرح پڑھتے تھے کہ جیسے عام انسان اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا اتنی تیزی سے. اور پھر جب اس کا جواب لکھ رہے ہوتے تو جو مخالف پارٹی جو سامنے بیٹھی ہوتی تھی وہ سیاہی کو دیکھتے تھے کہ یہ جو سیاہی ہے یہ کیا حضور نے ابھی لکھا ہے کہ یا پہلے کا لکھا ہوا ہے. تو اتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ حضور نے اس کا جواب دیا. تو ان تمام باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ حضور کے ساتھ ایک غیبی تائید تھی جو حضور کی مدد کرتی تھی. جی عبدالنواب صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خود کوئی طلب نہیں تھی کہ مباحثے و مناظرے کیے جائیں، بلکہ حضور اس کو ناپسند فرماتے تھے. لیکن جب مخالفین کی طرف سے وہ مخالفین حد سے بڑھ جایا کرتے تھے تو پھر حضور نے یہ طریقہ بھی اپنایا ہے. ایک مباحثہ مولوی عبدالحکیم کلانوری صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. ان کو اعتراض یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ اپنی کتب میں محدث کا ایک معنی نبی لکھا ہے یہ غلط ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کو میری طرف سے ترمیم شدہ سمجھ لیں. تو اس طرح حضور کو بالکل بے پرواہی تھی، غرض صرف یہ تھی کہ کلمہ حق بلند ہو اور اسلام کا بول بالا ہو. جی نجیب صاحب، اور پانچواں مباحثہ وہ تھا جو جنگ مقدس کے نام سے موسوم ہے، یعنی وہ جو عبداللہ آتھم کے ساتھ ہوا. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جنڈیالہ میں ایک بہت مضبوط عیسائی مشن قائم تھا اور ان کے وائز بہت یعنی ہماتن اسی اشاعت میں مصروف تھے. تو ادھر کے ایک میاں پاندہ صاحب جو مسلمان تھے انہوں نے چند نوجوانوں کو اعتراضات سکھائے بائبل کے اوپر تاکہ ان کا یعنی اسلام کا دفاع کر سکیں اور ان پر بھی کچھ اعتراضات کر سکیں. تو اس طرح جو نوجوان تھے انہوں نے اس طرح کرنا شروع کیا. تو جو عیسائی وائز تھے انہوں نے جا کے اپنی جو اس کے بارے میں جا کے ہنری مارٹن کلارک صاحب کو بتایا کہ اس طرح یہ کرتے ہیں. تو ہنری مارٹن کلارک صاحب جو ان کے بڑے تھے بزرگ اور پادری، وہ آئے، انہوں نے پاندہ صاحب سے کہا پاندہ صاحب اس طرح کرنے کے بجائے آپ ایک مجلس رکھیں جس میں مناظرہ کر لیں تاکہ دین حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے بجائے یہ لڑائی کرنے کے روز. تو پاندہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت سے علماء اور مولویوں کو خطوط لکھے کہ آئیں اس دعوت کے لیے، مناظرے کے لیے. اور انہوں نے یعنی جتنے وہ لکھ سکتے تھے مولویوں وغیرہ کو لکھے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے یہ دعوت قبول کی اور دونوں یعنی پادری صاحب اور پاندہ صاحب کو خود خطوط لکھنے شروع کیے اور خود اس کی پیش قدمی کی کہ یہ جلدی جلدی مناظرہ ہو تاکہ کسی بھی وجہ سے یہ التوا میں نہ پڑے. تو اس کی شرائط طے ہوئیں اور شرائط میں یہ تھا کہ 15 دن کا مباحثہ ہوگا اور اس کے دن وغیرہ طے ہوئے. تو 1893 میں یہ مباحثہ ہوا اور 15 دن جاری رہا. اور اس کے دوران بھی جو عیسائی مشن والے تھے انہوں نے بہت دفعہ ان شرائط کو توڑا. خاص طور پہ عبداللہ آتھم صاحب جو ان کے نمائندے تھے، پادری صاحب تھے، انہوں نے شرائط کو بار بار توڑا. اور آخر کار جب حضور نے الوہیت مسیح کے خلاف زبردست دلائل دیے تو ان کا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا اور اپنی علالت کا اور بیماری کا عذر کرتے ہوئے چلے گئے. اور جو آخری دن تھا مباحثے کا اس میں حضور کی مسترانہ دعائیں اور فیصلہ طلبی کے باعث اللہ تعالیٰ سے علم پا کر حضور نے ان کے خلاف ایک انذاری پیش گوئی بھی کی جو انہی کے
الفاظ کے بنا پر تھی، کیونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ لکھے تھے۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اٹھے، کانوں کو پکڑا اور توبہ توبہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسے نہیں لکھا، میں نے ایسے نہیں لکھا۔ یعنی وہ ایک دفعہ ہل گئے تو حضور، حالانکہ وہ اس طرح لکھ چکے تھے، تو اس کا بڑا اثر ہوا۔ یہ مباحثہ بڑا زبردست تھا، اسی لیے حضور نے اس کا نام جنگ مقدس رکھا۔ تو اس کے دوران بھی ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں حضور کی کردار پر روشنی ملتی ہے، یعنی ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کا کردار کس طرح تھا۔ جزاکم اللہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلوان یعنی جری اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ تادم آخر ہر میدان میں دین اسلام کی خوبیوں کو مخالفین پر ظاہر کرتے رہے اور اپنی جماعت اور دیگر مسلمانوں کو بھی علم حاصل کرنے اور دین متین کے دفاع کے لیے نکلنے کی ترغیب دیتے رہے۔ نواب محسن الملک جو سر سید مرحوم کے سیاسی جانشین اور آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے جنرل سیکرٹری تھے، حضور کی خدمات کو سراہتے ہوئے لکھتے ہیں، در حقیقت دینی مباحثات و مناظرات میں جو دل شکن اور جیسی درد انگیزی باتیں لکھی اور کہی جاتی ہیں وہ دل کو نہایت بے چین کرتی ہیں، اور اسے ہر شخص کو جسے ذرا بھی اسلام کا خیال ہوگا روحانی تکلیف پہنچتی ہے۔ خدا آپ کو اجر دے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ نے ایک دلی جوش سے مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہا ہے۔ یہ کام بھی آپ کے منجملہ اور بہت سے کاموں کے ہے جو آپ مسلمانوں کے بلکہ اسلام کے لیے کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔